بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام میں جمعۃ المبارک کو ایک خاص عظمت، اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ جمعے کا دن انتہائی عظیم و شان، پرسعادت، مقدس اور بابرکت دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو عید کا دن اور تمام دنوں کا سردار دن قرار دیا ہے۔ جمعۃ المبارک وہ مقدس دن ہے جسے تمام ایام پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ پیارے دوستوں، میرا نام ہے محمد اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسامہ آفیشیل۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ساتھ نیچے بیل آئیکن کو کلک کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور کم از کم ایک دفعہ شیئر لازمی کریں۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے جمعۃ المبارک ایک انتہائی مقدس اور مبارک دن ہے۔ اس کی عظمت، فضیلت اور شان و مرتبہ کا اندازہ ہم صرف اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کے نام سے ایک مستقل سورۃ الجمعہ موجود ہے۔ جمعۃ المبارک اہل ایمان کے لیے خصوصی اجتماع کا دن ہے۔ جمعہ مومنین کے لیے عید اور تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ گناہوں سے معافی حاصل کرنے کا دن ہے۔ جمعہ گناہگاروں کی بخشش کا دن ہے۔ جمعہ نفاست و نظافت حاصل کرنے کا دن ہے۔ جمعہ روز قیامت کی یاد دہانی کا دن ہے۔ جمعہ عزت و عظمت حاصل کرنے کا دن ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ وہ یوم شہود ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یوں تو جب بھی درود پڑھا جاتا ہے تو اس کے پڑھنے والے کو دین و دنیا کی بھلائی عطا کی جاتی ہے، مگر بالخصوص جمعے کے دن درود شریف پڑھنے پر خصوصی عنایات کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن درود شریف کو کثرت سے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے تاکہ آپ کی امتی زیادہ برکات اور نیکیاں حاصل کر سکیں۔ نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد میں جلدی جانا کہ پہلی صف اور امام کے قریب جگہ ملے، بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کر کے اول وقت میں آئے اور پیدل چل کر آئے اور امام کے قریب بیٹھے اور غور سے خطبہ سنے اور اس دوران کوئی لغو کام نہ کرے تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے سال بھر کی عبادت کا اجر و ثواب ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ دن بہت ہی عظمت و برکت والا دن ہے، لہٰذا اس کی عظمت و شان کے مطابق ہمیں یہ دن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں بسر کرنا چاہیے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر نماز جمعہ پڑھنا واجب ہے سوائے 4 افراد کے، ایک غلام کے لیے، دوسرا عورت کے لیے، تیسرا بچے کے لیے اور چوتھا مریض کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے لگاتار 3 جمعے بغیر عذر شرعی کے ترک کیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر غفلت کی مہر لگا دیتا ہے۔ جمعے کے دن ظہر کے وقت میں نماز ظہر کے بجائے جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے، جس کی قرآن مجید میں بڑی تاکید کی گئی ہے۔ نماز جمعہ پڑھنا فرض قطعی ہے۔ اس کی فرضیت کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور اس کی فریضت کا انکار کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آؤ اور ہر قسم کی خرید و فروخت فوراً چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت کی روشنی میں جمعۃ المبارک کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت بند کر کے جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے فوراً مسجد میں جانا چاہیے، اور اس میں ہرگز کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جیسے ہی نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو فوراً مسجد کا رخ کریں۔ جمعے کے دن مسواک کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو وغیرہ کا استعمال کرنا سنت ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔